اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ الشعراء شروع کی اور اس کے 9 آیات ہم لوگوں نے پڑھے۔ آخری 3-4 آیات میں انہیں دہرا رہا ہوں۔ آیت نمبر 7 کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے زمین پر، زمین کی طرف، کہ ہم نے کتنے ہی پودے، طرح طرح کے پودے، قسم قسم کے پودے، قسم قسم کے نباتات ہم نے زمین پر اگائی ہیں جو فیض بخش ہیں، منفعت رساں ہیں۔ کیا اس چیز کو یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ آیت نمبر 7 ہے یہ۔ میں نہیں جانتا اس وقت کے لوگوں نے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں 1400 سال پہلے، تو لوگوں نے اس سے کیا کچھ سمجھا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ زمین پر اگر یہ نباتات نہیں ہوتے تو زمین پر زندگی نہیں ہوتی۔ یہ نباتات ہیں جس کی وجہ کر زمین پر حیات، جتنے بھی انسان اور تمام حشرات، تمام جانور، یہ سب کے سب کی موجودگی کی وجہ یہی نباتات ہیں جو اللہ نے زمین پر اگائے ہیں، اور یہی نباتات ہیں، یہی پیڑ پودے ہیں جو رزق ہیں انسان کے۔ انسان کو تمام رزق جو مل رہا ہے وہ انہی کے ذریعے مل رہا ہے۔ غور کریں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج یہ باتیں ہم سائنس پڑھنے والے لوگ تو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اللہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو تم بھی زمین پر نہیں ہوتے۔ اور اگلی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت وہ اس نشانی کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، یا تو جان بوجھ کے نشانی کو قبول نہیں کرنا چاہتی، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتی، یا کم عقلی کی وجہ کر ان پر غور نہیں کرتی، غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ آیت نمبر 7 ایسے ہی گزر گئی جیسے کہ بس ایک بات کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک ھو العزیز الرحیم، بے شک تمہارا رب وہ تو لازمن ہے، العزیز مکمل اختیار رکھنے والا، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی رحمت کہی شان رحیمی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر نباتات اگائے، جس کی وجہ سے آج زمین پر تمام حیات ہیں، جو تمام وہ چیزیں ہیں جن کی جو زندگی رکھتی ہیں، ان کی موجودگی ہے۔ یہ 2 آیات تو آیت نمبر 8 اور 9 بار بار آئے گی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ آیت نمبر 10 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ بیچ بیچ میں گیپس ہیں اس کے اندر، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان گیپ کو دوسری جگہوں پر بتا دیا ہے اس کے بارے میں، اور کہیں خاموشی ہے۔ بہرحال جن چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے، جہاں گیپ ہے میں صرف توجہ کرا دوں گا، آپ کو ان چیزوں کا علم پہلے سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 10 اذ نادى ربک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ نادى ربک موسیٰ، ربک
اذ نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ جاؤ ایک ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون، ظالم قوم کون سی ہے؟ فرعون کی قوم، فرعون کے لوگ، مصر کے لوگ۔ الا یتقون، کیا وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یہ آیت نمبر 12 تھی۔ میں آیات گناؤں گا نہیں، یہ ایک ترتیب کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ واقعہ کوہ طور کا ہے، جہاں نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے وہ جھٹلا دیں گے۔ کیوں؟ اگلی آیت، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطِلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، میرا سینہ بھینچ رہا ہے، تنگی محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں، اور میری زبان نہیں چلے گی، ان کے سامنے میں بات نہیں کر سکوں گا، تو آپ بھیج دیں وہاں ہارون کو۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں جو مصر میں ہی ہیں، اور آپ کوہ طور پر ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی، اس کی وضاحت آیت نمبر اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، ان کے معاملے میں ان کے لیے میرے خلاف ایک گناہ ہے، ایک ذنب ہے، گناہ ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ مصر کا ہے، جب مصر میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی، ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر بہت دور نکل گئے، مدین کے علاقے میں آ گئے۔ یہ سارا واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے سورۃ القصص میں آئے گا۔ بہرحال، اور وہاں چونکہ ان کے ہاتھوں ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کب چھوڑنا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہی وہ خوف تھا جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میری زبان نہیں چلے گی، ان کا ایک گناہ میرے سر ہے، وہ مجھے قتل کروا دیں گے۔ آیت نمبر 15، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا ہوگا، تو تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی جائیں اور ہارون علیہ السلام بھی جائیں۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی میری آیات کے ساتھ، میری نشانی کے ساتھ، اور انا معکم مستمعون، اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سننے والا ہوں، یعنی مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی تسلی کرائی کہ میں سب کچھ سننے والا ہوں۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ وَقُولَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، اور اس سے کہنا کہ بے شک ہم رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، فرستادہ ہیں، پیغامبر ہیں رب العالمین کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے فرستادہ ہیں، اس کا پیغام لے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یہ گیا کہ تم دونوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام،
اپنے تعارف کراؤ، بتاؤ کہ میں پیغامبر ہوں، پیغام لے کے آنے والا ہوں اب رب تمام اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ وہ بات ہے جو اس سے کہنی ہے۔ اگلی آیت، موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 18، قال لم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون یہ سن کے جواب دیتا ہے کہ کیا نہیں ہم لوگوں نے تمہاری پرورش کی جب تم چھوٹے تھے، اور ہمارے ساتھ تم رہے ایک عمر تک سالوں۔ یہ سن کر کے وہ بنی اسرائیل کو بھیجنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کا احسان جتا رہا ہے۔ یہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے گھر پہنچے، اور کس طرح، نہیں پڑھا ہے تو آگے بھی آئے گا، ہے نا، اور کس طرح ان کی پرورش ہوئی، کس طرح وہ جوانی کی عمر تک پہنچے۔ مزید فرعون کہتا ہے فعلت کالتی فعلت وانت من الکافرین، اور تم نے وہ کچھ کیا جو تم نے کیا، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا ہمارا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اور کریں کافرین، انت من الکافرین، یہ تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ یہ آیت نمبر 19 تھی۔ یعنی کفر در حقیقت ناشکری ہے، اللہ کا کفر اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ کو اپنا اکیلا رب نہیں ماننا، اللہ کو اکیلا الہ نہیں ماننا کفر ہے، ناشکری ہے اللہ کی، اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ ہی نے دیا ہے۔ فرعون اسی ناشکری کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں آیت نمبر 20 میں، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ میں نے جو کچھ کیا یہاں پر وہ اس لیے کہ میں بھٹکا ہوا تھا، صحیح راستے کا مجھے علم نہیں تھا، جو کچھ ہوا مجھ سے وہ اس کے نتیجے میں ہوا۔ ففررت منکم لما خفتکم، تو میں نے اس کے بعد فرار اختیار کیا تم لوگوں سے، یعنی جب اس بات کا خوف ہوا مجھے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، ایک مصری کو مار دیا ہے، مارا تو انہوں نے نہیں تھا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، پڑھیں گے ہم لوگ، انہوں نے تھپڑ لگایا زوردار ایسا کہ اسی تھپڑ سے وہ مر گیا۔ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 21 مکمل ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یہ جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام مزید آیت نمبر 22 میں اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ فرعون کے دکھتی رگ پر ہاتھ ہے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ وہ نعمت تھی، وہ خیر تھا، وہ بھلائی تھی جو تم نے جس کا تم احسان دلا رہے ہو، جس کا جو تم مجھے جتلا رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا۔ اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، تم نے غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی کہ تم مجھ پر تو احسان جتا رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی، لیکن تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ انہیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ مجھ پر یہ نعمت، مجھ پر یہ بھلائی، مجھ پر یہ احسان اور جو تم جتا رہے ہو، اور دوسری طرف تم نے پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اس آیت میں لفظ
عبد، عبد آ رہا ہے، عبد تا آ رہا ہے، عین بے دال، عبد۔ عبد کے معنی ہوتا ہے غلام، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو وہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ تم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ قرآن اپنے الفاظ کی تفسیر، وضاحت بعض جگہوں پہ کرتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے عبد کے معنی کیا بنا لیا ہے؟ بندہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بندہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی غلام ہوتا ہے، لیکن ہم غلام نہیں بولتے، عبد کیا بولتے ہیں؟ بندہ۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہاں پر لفظ غلام نہیں استعمال کرتے۔ ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے مزاج میں احترام کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اس احترام کے پہلو کے نتیجے میں ہم لوگ کئی بار اللہ کی کئی بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہوتا ہے اتنا کہ میں دوں۔ لفظ یاد رکھیں، عبد کے معنی ہوتا غلام، عبادت کے معنی ہوتا غلامی، معبود کے معنی ہوتا ہے غلام کا مالک۔ اور یہ الفاظ رائج تھے مکے میں۔ مکے والے اپنے غلام کو عبد کہتے تھے، اور غلام اپنے آقا کو معبود کہتا تھا، اور غلامی عبادت کہلاتی تھی۔ لیکن آج ان تمام چیزوں کے مفاہیم کافی بدل گئے ہیں، صرف ہمارے اس کی وجہ سے کہ ہم ذرا احترام کا پہلو زیادہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ ہم نے عبادت کے معنی نماز روزے تک محدود کر دیا۔ نماز روزہ یہ تو عبادت ہے، لیکن عبادت غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہے۔ معبود، الہ کے معنی معبود بتاتے ہیں، درست ہے، اللہ الہ ہے، اللہ ہمارے آقا ہیں۔ بہرحال میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا اس بات پر۔ میرے خیال میں یہ باتیں آپ لوگوں نے کافی حد تک پہلے سے ہی سمجھ رکھی ہیں۔ اب فرعون سوال کرتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون سوال کر پوچھتا ہے کہ یہ رب العالمین کیا ہے؟ تم نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں، یہ کیا چیز ہے یہ رب العالمین؟ غور کریں انداز پر۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم اسے یقین کرنے والے ہو، تو ماننے والے ہو، یقین کرنے والے ہو، تو وہی رب ہے، وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہی ہے جو ان کے درمیان ہے، اس کا بھی رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب فرعون کہتے ہیں اپنے درباریوں سے، جس دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حاضر ہوئے، کہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ سن نہیں رہے؟ قال رب، یعنی یہ جو بات کر رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، کیا تم لوگ سن نہیں رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، مزید موسیٰ علیہ السلام وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ تم سب کا رب ہے، اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی جو پہلے گزر چکے، ان کا بھی وہی رب تھا۔ فرعون جواب دیتا ہے اس بات پر، قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون۔ فرعون کہتا ہے کہ بے شک یہ جو بھیجا گیا ہے تم لوگوں کی طرف، یہ پیغامبر بنا کر کے، پیغام لانے والا بنا کر کے، یہ تو پاگل ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، عقل سے گئی گزری بات کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مزید وضاحت کرتے ہیں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ رب ہے مشرق کا بھی، مغرب کا بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو تو، عقل سے اگر تم کام لینے والے ہو تو وہی تو رب ہے۔ اسی رب کہتے ہیں اس کو جو
تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. ہاں، ایک ایک چیز کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اپنے غلام کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے. اگر اس کی طلب صادق ہے تو رب مہیا کر دینے والا ہے. وہ رب ہے. آیت نمبر 29. اب فرعون کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. رب کے معنی خوب سمجھ گیا فرعون. کیا جواب دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا، کسی اور کو الہ تسلیم کیا، تو تمہیں ہم لازماً قیدیوں میں شامل کر دیں گے، یعنی تمہیں قید خانے میں بھیج دیں گے. اب یہاں دیکھیں کہ لکھا ہے کہ رب کے بعد الہ کا لفظ آ گیا. وہ جانتا تھا کہ رب کے معنی کیا ہوتا ہے. آقا. وہ کہتا ہے اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو آقا مانا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ مانا، تم قیدیوں میں شامل کر لیے جاؤ گے، تمہیں قید کر دوں گا. کالا ولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اور اگر میں تمہارے پاس آیا ہوں کوئی ایسی نشانی لے کر، بالکل واضح چیز لے کر، کیا اس کے بعد بھی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ قالا فأتی بہ ان کنت من الصادقین. فرعون کہتا ہے کیا ہے وہ، دکھاؤ، لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام وہ دو معجزات پیش کرتے ہیں جو اللہ نے کوہ طور پہ انہیں دیے تھے. وہ کیا تھے؟ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 32. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا زمین پر تو وہ ایک بڑا کھلا کھلا واضح اژدہا بن گیا. ایک ایسا اژدہا جس کو کوئی بھی شخص دیکھ سکتا نہیں ہے. ایک ایسا اژدہا بنا جو بالکل مبین تھا، بین تھا، واضح تھا. بین لفظ کہتے ہیں ایسی، اس کے معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو بالکل واضح ہے. جیسے دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن کا وقت ہے، اتنا واضح ہوتی ہے یہ چیز. اسی طرح یہ اژدہا بالکل واضح اژدہا تھا، سب لوگوں نے دیکھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اپنے ہاتھ کو کھینچا تو وہ ایسا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید روشن. یہ دوسرا معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں کوہ طور پر دیا تھا. یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کہنے پر پیش کی. قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم. فرعون کہتا ہے اپنے سرداروں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سارے سردار دربار میں، کہ بے شک یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، علم رکھنے والا جادوگر ہے. کیا بات کہی اس نے اور کیوں کہی؟ یہ جادو جس کو مسمیرزم کہتے ہیں کہ چیز کچھ ہو اور نظر کچھ آئے. لاٹھی کو لاٹھی صاف نظر آ رہی ہے اور ہاتھ چمکتا ہوا سفید نظر آ رہا ہے. اس پر اس نے کہا یہ تو علم رکھنے والا جادوگر نظر آ رہا ہے، یہ یقیناً یہ جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. یہ چاہتا ہے کہ تم سب کو نکال دے اپنی جادو سے، تمہاری زمین سے، تمہیں مصر سے نکالنا چاہتا ہے یہ آدمی. یہ سیاست آ گئی کہ اب وہ ان لوگوں کو سب کو اپنی، کہ وہ جو ہے وہ جو ہے حکومت تو اس کی جائے گی. ہاں، اس کو اس بات کا خطرہ ہے، لیکن وہ سب کو کہہ رہا ہے سرداروں کو کہ تمہیں مصر کی زمین سے نکال دینے کا اس آدمی کا ارادہ نظر آ رہا ہے. فماذا تأمرون. تم لوگ کیا کہتے ہو اس پر، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو روک کچھ دیر کے لیے تاخیر کریں، اسے اور اس کے بھائی کو، یعنی کو وقتی طور پر چھوڑ دیں اور
تمام شہروں میں، تمام آبادی میں بلانے والوں کو خبردار مطلب اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دیں۔ کس لیے؟ یاتو کا بکل سحار علیم، کہ وہ لے کر کے آئیں تمام کے تمام علم رکھنے والے جادوگروں کو، جو جادو کا علم رکھتے ہیں انہیں لے کے آئیں، یعنی جو مسمرزم کا علم رکھتے ہیں انہیں لے کر کے آئیں، تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دیں، اور اس وقت تک ان کو چھوڑے رکھیں۔ ظاہر ہے ان سے الجھنے کے پر کا فائدہ کوئی نہیں، جادو کا کاٹ تو جادو سے ہی دیا جا سکتا تھا نا، تو سرداروں نے یہ مشورہ دیا۔ وہ جمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اب یہ اکٹھے ہو گئے جادوگر، اور وہ دن طے ہو گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے یہ واقعات پڑھیں گے ہم لوگ، یہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا۔ تو اب یہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر تمام جو اکٹھے کیے گئے تھے وہ سب آ گئے، اور جو وقت تھا، معلوم وقت تھا ان کے لیے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس دن۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے اس دن کہا گیا کہ کیا تم لوگ سب آ گئے ہو، اکٹھے ہو گئے ہو۔ اب یہ عام عوام سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب کے سامنے اب یہ مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا، جو وہ جادو سمجھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اور جادوگروں کا جو اکٹھے کیے گئے ہیں۔ مزید فرعون کہتا ہے لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، کہ امید ہے کہ ہم اب ان جادوگروں کی بات مانیں گے اگر یہ غالب آ گئے تو۔ ہاں، یعنی جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی جادو پر اگر غلبہ حاصل کر لیا تو جادوگروں کی بات مانی جائے گی۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور اب جادوگروں نے سوال کیا فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے اجر ہوگا، ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون جواب دیتا ہے قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا بلکہ تم ہمارے مقرب لوگوں میں بھی، قریب جو درباریوں میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 43 قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے اپنے جادو کا کرشمہ دکھانا ہے دکھاؤ، جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ جیسے لفظ استعمال کیا ڈالنا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا زمین پر تو وہ اژدہا بن گیا، اسی طرح تم لوگوں نے بھی کچھ اگر ڈال کر کے کچھ دکھانا ہے تو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ قسم ہے فرعون کے اقتدار کی قسم، بے شک ہم ہی لوگ غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آیت نمبر 45 ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ سب کو جو کچھ انہوں نے جو مسمرزم کا کرشمہ دکھایا تھا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں، وہ سب کے سب کو وہ عصا نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ دیکھ کر تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہاں، اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن تو نہیں تھا۔ یہاں تو یہ ہے کہ وہ لاٹھی اور عصا سب غائب ہو گیا اور سب کو سانپ نے نگل لیا، اس اژدہے نے نگل لیا جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کے وہ اتنے مسحور ہو گئے، اتنے زیادہ یہ ہو گئے، روب میں آئے کہ سجدے میں گر پڑے۔ اور یہی نہیں، قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کے بھی رب ہیں، ان پر ایمان لائے۔ یہ آیت نمبر 48۔ فرعون کے غیظ و غضب کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ
اس کا اظہار ہو رہا ہے اگلی آیات میں۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہ تم لوگوں نے ایمان لے آئے، ان کی بات کو مان لیا قبل اس کے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے تم لوگوں کو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تم لوگوں کا استاد ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، یہی ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فلسوف تعلمون، تو تم لوگ جان لو گے، پتہ لگ جائے گا تم لوگوں کو اپنی اس حرکت کا نتیجہ۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم لازماً تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیں گے اور تمہیں سولیوں پر چڑھا دیں گے تم سب کو۔ یہ غیظ و غضب فرعون کا جواب میں بہت ٹھنڈا جواب ملتا ہے جادوگروں کی طرف سے۔ قالوا لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، میں اس بات کی طمع ہے، مجھے امید ہے، یقین ہے، امید کرتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ میرا رب، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا ہماری غلطی کو۔ ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے۔ یہ جواب دیا گیا ساحروں کی طرف سے۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کو کس طرح فوراً احساس ہو گیا کہ یہ ناممکن بات تھا کہ ایسا ہوتا ہے جو کچھ ہوا۔ یقیناً جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اس پر وہ ایمان لائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کا رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے علیہم السلام۔ دوسری طرف فرعون ہے، جو ان سب کچھ دیکھ کر کے الٹا انتقام کے لینے کے لیے وہ آگے آنے والا ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، داہنا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، پھر سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ لیکن جادوگروں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہم نے تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور امید اس بات کی میں رکھتا ہوں، ہم رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو وہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگلی آیت 52، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات میرے غلاموں کو لے کر نکل جاؤ اور بے شک تمہارے پیچھا کیا جائے گا۔ میرے غلاموں سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ میرے غلاموں کو لے کے نکل جاؤ اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ابھی پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان بہت بڑا وقفہ ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں۔ سالہ سال گزر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام رہے فرعون مصر میں، فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکا ان کا، اور پھر ایک پر ایک نشانیاں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ رات کے وقت اپنے بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھیج دیا تمام شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم غضبناک کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم وہ جماعت ہیں کہ جو ہر خطرے سے نپٹنے والے ہیں۔ یہ پیغام لے کر کے تمام شہروں میں پیغامبر کو بھیج دیا کہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں فرعون کی حمایت میں اور ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ
بتا فرعون کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، واللہ عالم کتنے لوگ تھے، یعنی روایات الگ الگ طرح کی ملتی ہیں کہ ہزاروں تھے، لاکھوں تھے وغیرہ، یہودی کہتے ہیں لاکھوں تھے، واللہ عالم جتنے بھی تھے۔ فرعون یہ جب کہہ کر کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنی فوج کو اکٹھا کرتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو نکال دیا، کہاں سے؟ ان کی باغات سے، ان کے چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے خزانوں سے، اور ان کی جو ٹھکانہ تھا ان کا بہت ہی اچھا وہاں سے، یعنی یہ اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے رہائش گاہوں سے، اپنی اپنی کھیتیوں اور اپنی اپنی باغات کو چھوڑ کر یہ سب کے سب کو وہاں سے نکلے تو فرعون کے بلانے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو نکالا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ فرعون نے چاہا، اللہ نے اس کی چاہت کو پوری کر دیا۔ کذالک وورثناها بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے زمین پر ٹھکانہ عطا فرمایا بنی اسرائیل کو، یہ باغات بھی دیے، چشمے بھی دیے بنی اسرائیل کو۔ اب یہ سب کچھ تو بعد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر پھر وہی شارٹ میں بیان کر رہے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو اب یہ فرعون کی فوج ان کے پیچھے لگی، صبح کے وقت نکلتی ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ اب چلی اس راستے پر جس راستے پر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، پیچھا کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب یہ فوج اس کی پہنچ گئی، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا، اور بنی اسرائیل والوں نے پیچھے فرعون اور اس کی فوج کو دیکھ لیا۔ قال فلما ترى الجمعان، جب دیکھا ان دونوں گروہوں نے، جماعت نے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہماری خیر نہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائیں گے، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیا یقین ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں۔ فَأَلْقَىٰ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر پھٹ گیا اور پانی ایک چٹان کی طرح دو حصوں میں بٹ گیا، ادھر بھی چٹان پانی آ کے رک گیا، ادھر بھی پانی آ کے رک گیا، اور بیچ میں خشک راستہ نکل آیا۔ یہ سارا معجزہ ہے جو اللہ نے دکھایا، ایک تو پانی کے نیچے سے خشک راستے کا نکلنا، پانی کا رک جانا، سمندر کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا، اس طرح ہو گیا جیسے کالطود العظیم، جیسے کہ ٹیلا ہو، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، اس طرح پانی جو ہے رک گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ان کو اس جگہ کے نزدیک کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کو، اور پھر بعد والوں کو یعنی فرعون اور اس کی قوم کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے سبھوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے دریا سمندر سے دوسری طرف، اور یہ سب فرعون اور اس کا لشکر بھی اس میں داخل ہوتا ہے، اور وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین،
لیکن نہیں ہوئے اکثریت انسانوں کی تسلیم کرنے والی، اس بات کو ماننے والی۔ یہ سارے واقعات توریت میں بھی ہیں، لیکن کیا ہوا جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے زیادہ مخالفت کھڑی کرنے والے یہی یہود تھے جو ان کے پاس کتاب تھی۔ تو بیشتر لوگ اس بات پر یقین کرنے والے نہیں ہوئے کہ یہ سارا اس ہستی نے کیا جو رب العالمین ہے، جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، پوری کائنات اس کی غلام ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہ تو ہے العزیز، مکمل اختیار رکھنے والا، غالب ہر چیز پر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ دیکھیں دو آیات یہاں پر آئیں، آیت نمبر 65، 67 اور 68۔ آیت نمبر 68 موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکمل ہوتا ہے جو اللہ نے اس صورت میں بتانا تھا۔ میں یہاں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم لوگوں کو، مجھے، سننے والوں کو ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔